ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ علی پیش کر رہے سن دوستان محترم، ذکر محبت میں کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں بلا تاخیر خطابات کو ٹائم تا نہیں ہوں خطابات دا، لیکن ٹائم دے اندر اندر انشاءاللہ پروگرام نو اختتام دی طرف لے جانا ہے۔ اسی سونے کا میلاد انج منانے ہیں، سانو صرف آسرا جو مٹھے مدنی کریم آقا دنیا داری دے جتنے رشتے جتنے ناتے جتنے یارانے ہوں، جب انسان دا وقت آ جائے پھر سارے رشتے سارے یارانے ختم ہو جاندے ہیں۔ ایکو یارانہ کم آندہ ہے مٹھے مدنی کریم آقا دا۔ پنجابی دیکھ شاعر میاں محمد بوٹا سے باپ فرماندے نے کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال جڑے کہندے سی مرانگے نال تیری، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، وہ جڑے ترس دے سن دیدار لئی، آج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں، تے دن تھوڑا جیاں ڈھلن دی دیر ہوئی، پنچھی اڑ چلے مار اڑاریاں نہیں، محمد بوٹے آسارا جاگی جھوٹا، اے کملی والے دیاں سچیاں یاری۔ بھلے شاہ سرکار آپ فرماندن کہ کورے کاغذ کتاب نہیں، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، جے کر لائیے یاری بھلیا پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ آپ فرماندن کہ برتن لوہے دے کدی ٹوٹ دے نہیں، مالی اپنے باغ نو وہ کدی ٹوٹ دے نہیں، کئی واری ٹوٹ جاندے نے رشتے لہو دے، پر رشتے یاری دے کدی ٹوٹ دے نہیں، پر رشتے یاری دے کدی ٹوٹ دے نہیں۔ شان امام حسین دے اندر چند لفظ، کون حسین؟ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، سبحان اللہ۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بول کا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، تو کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ رب جانتے حسین ماشاءاللہ سلطانی سے پڑھنے تو لے تو سبھی پڑھ رب جانتے حسین جانے، چلو دعا مانگنا، رب جانتے حسین جانے۔ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے، زبان عشق میں اسے حسین کہتے۔ دیکھ تو خدا واسطہ جتنے بھی آئے ہو اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ رب جانتے حسین کہاں تم کے مقدس غزال بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، اے میرے محبوب اے میرے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اتنی نمازی پڑھی ہو بچے جتنی پڑھاوے آج میرا حسین کہاں تم کے مقدس حسین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، اے میرے محبوب اے میرے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اتنی نمازی پڑھی ہو بچے جتنی پڑھاوے آج میرا حسین مصطفیٰ سجدہ بھاوا آدھے خدا رب جانے دے حسین جانے، رب جانے دے حسین جانے، جسے حسین کی ولایت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں، بدن پہ ہو احرام اور دل میں بغض حسین، یہ کعبہ کے پھیرے تو ہے طواف نہیں۔ ہن میں ضرور آکھاں گا کوئی نہیں میرا لال دا، میرے فیض ہویا زہرا دلال لال دا۔ ہن میں ضرور آکھاں گا کوئی نہیں میرے لال دا، میرے فیض ہویا زہرا دلال لال دا۔ دائیں کے آئے اور بربلا ساڑھا ایمان عقیدہ جو ہی ہے، ڈر نہیں لڑا، رب جانے دے حسین، این ہے تغیر کوئی نہیں، لکھ ڈھیر کوئی نہیں، بندے کو میں بندہ نہیں، پتھر
سادا جے دل جو حسین کوئی نہیں، حسینیت کو ہم لاجواب کہتے ہیں، درود آل محمد پر بے حساب کہتے ہیں، اور کبھی جھک نہیں سکتا در حسین پہ جھکنے والا، مرید حسین کو ہم نواب کہتے ہیں۔ نواب دوستان محترم، الحمدللہ علم نبی الفضل جلیل سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالشکور باروی سے اپنی حاضری پیش کرنے بیان دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے حاضریاں، اور شاہ سے بھی تشریف فرمانے انہوں تو بلا تاخیر جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر سید فخر حسین شاہ سے بخاری دامت برکاتہ عالیہ آپ دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ استاد صاحب ہونے تو فوراً بعد ہی بغیر نقابت دے استاد صاحب ہونا ہی انہوں ٹائم دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اتھر بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول۔ میں ایک باری پھر خراج تحسین پیش کرنا جناب قبلہ چودھری بھائی شراز صاحب، سرفراز صاحب اور سارے اندے دوستانوں میں انشاءاللہ مبارکباد بھی پیش کرنا جنہاں ایڈا سونا میلاد منایا، خالق کنا ساری حاضری اپنی پاک و مقدس بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب جان دے ہو کہ وقت دی نزاکت بھی ہے، کافی دیر تو احباب سناخانی سماعت فرما رہے ہو، اور آپ دے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت صاحبزادہ والا شان سید نے آل رسول نے انہاں دا ادب و احترام ساڑے بات بہت ضروری، انہاں دو بغیر اسی ککھدے بھی نہیں۔ آل رسول انہاں دی موجودگی دے اندر بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتے، چونکہ بیان دا وقت بھی نہیں ہے، مختصر جی حاضری پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ساری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جاءكم رسول آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ احباب درود پاک پڑھو، انج پڑھو کہ جی میں پڑھن دا حق، ڈب کے پڑھو، کھب کے پڑھو، محبت نال پڑھو، ذوق نال پڑھو، شوق نال پڑھو، پریت نال پڑھو، پریم نال پڑھو تے پیار نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعت خان حضرات بھی اپنا ٹل لا لیا کہ سارے بندے درود پڑھن اسے سارے پڑھیا نہیں، سارے پڑھیا نہیں جی کہ پچھلے پڑھ دینے تے درمیان والے جڑے نے وہ کہندے چل پچھلیاں دی آواز پہنچ دی پئی ہے کم چل جانا، جی اگے والے پڑھ لیندے پچھلے نہیں پڑھ دے یا سائیڈ والے نہیں پڑھ دے، پر گل انج بندی نہیں۔ اسی آئے کیوں ایتھے دسو؟ بولو آئے کیوں جی؟ اپنی حاضری لگوان آئے ہوئے۔ اللہ اکبر، پرے بازار جو بندہ انجی خالی تور جاوے تے پھر بازار گئے دا فائدہ تے کوئی ہے نہیں۔
امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دا ایک ایسا فرشتہ ہے، یہ درود پاک دی فضیلت گل کر لگا، ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے بڑی ہی طاقت دا مالک بنایا تے بڑی جسامت عطا فرمائی اس فرشتے نو کہ او دی قدوں قامت انجے کہ او دے پیر تحت الصراط تے سر عرش اولا نو پیا لگدا جی۔ سر کتھے لگدا؟ اللہ دے عرش نو، پیر کتھے نے؟ تحت الصراط دے اندر۔ اس فرشتے تے دو پر نے، دو بازو نے تے جدے نال ہزاراں کروڑاں دی تعداد نے پر لگے ہوئے، ایسا شان والا فرشتہ، ایسی جسامت والا فرشتہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ سرکار فرماندے نے انہوں پیدا کیوں فرمایا؟ ادھے کولو ایک کم لینا ہے تے جدوں کو بندہ محبت نال پیار نال ذوق نال درود پڑھدا ہے تے ایک اللہ دا رحمت والا فرشتہ ہوندا ہے، اس درود پاک پڑھے ہوئے درود نو نور دے تھال وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندا ہے۔ جدوں فرشتیاں دا جہان شروع ہوندا، فرشتے کہندے بھئی کتھے جا رہے ہیں؟ کہندا اللہ کولوں پوچھن جا رہے ہیں کہ جیڑا اس بندے نے درود پڑھیا ایدا انعام کنا کو دئیے، ایدہ انعام کی نا کو دئیے۔ تو وہ کہندے نے بھائی 10 گنا انعام دے دے، 10 گنا ثواب لکھ دیو۔ وہ فرشتہ حیرت نال آندا کہ ایک گناہ دا پتہ ہوئے تے میں 10 گنا لکھاں، ایک گناہ دا پتہ ہوئے تے میں 10 گنا لکھاں۔ فرشتہ اللہ دی بارگاہ حاضر ہوندا، رب العالمین اے فلاں بستی فلاں محلے دے اندر فلاں چک دے اندر ایک بندے نے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا، انہوں انعام کی دینا چاہیے، انہوں انعام کی دینا چاہیے؟ رب العالمین فرماندا ہے او فرشتہ جڑا میں پیدا کیتا جیدی شسام جڑی او دے پیر تحت الصراط دے اندر نے سر عرش اولا نو لگدا پیا جے، اس فرشتے نو حکم ہوندا او فرشتے جلدی کر لے جڑا نور بحر سمندر نور دا او دے اندر جا کے غوطہ زن ہو جا۔ جس ویلے فرشتہ غوطہ زن ہو جاندا جے، حضرت ذی وقار او فرشتہ غوطہ لگا کے جدوں باہر آ جاندا، عرض کردا رب العالمین ہن کی کراں؟ رب العالمین فرماندا ہے اپنے پراں نو چھڈ لے۔ جس ویلے فرشتہ اپنے پراں نو چھڈ لیندا ہے، جڑے نور دے قطرے گردے نے اللہ اپنی نظر رحمت فرماندا سارے قطرے فرشتے بن جاندے نے۔ سبحان اللہ، فرشتے بن جاندے نظر اٹھاندے نے، کچھ فرشتے قیام دی حالت، کچھ فرشتے رکوع دی حالت، کچھ سجود دی حالت اللہ دی تسبیح و تحلیل کردے پینے، عرض کردے نے مولا انہاں فرشتاں دی تے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ حکم ہوندا جیڑا بندہ زمین تے بہ کے فلاں علاقے دے اندر بہ کے فلاں بن فلاں درود و سلام دے نذرانے پیش کردا ہے، محبتاں دے پھل چھاور کردا ہے، تسی او دے واسطے مغفرت دی دعا کر دے رہو۔ تے جیڑا حالے بھی محبت نہ درود نہ پڑھے تے پھر او دی ورگا بدبخت کوئی نہیں۔ سارے بختاں والے آئے بیٹھے ہو، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار دے بلائے ہوئے آئے ہو، اس واسطے محبت نال درود و سلام دا نذرانہ محبت نال پیار نال ذوق نال کھب کے ڈب کے پریت نال پیار نال حضور دی بارگاہ پیش کرو نذرانہ اپنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوست
نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، نبیوں میں نبی کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ نبیوں میں نبی کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی شانی مصطفیٰ، شانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا ہمارا نبی، جڑا پتہ ہے جڑے دل دے اندر سرکار دی محبت ہے، سرکار دی الفت ہے، سرکار دا عشق ہے، جنوں پتہ ہے ساڈا رسول ساریاں تو اعلیٰ بن کے آیا، ساڈا رسول اللہ نے اتنا اعلیٰ رسولوں دے نال دا جوڑ کوئی نہیں، او دا شانی کوئی نہیں۔ پڑھ لے اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم جو آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم لوگ آج کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد یہ سنیوں نے بس بنایا ہوا ہے، حضور کا میلاد نہیں ہوتا تھا پہلے، حالانکہ حضور کا میلاد اللہ نے بھی منایا ہے، اللہ کے حبیب نے خود بھی منایا ہے، صحابہ اکرام نے بھی منایا ہے، اور الحمدللہ آج ہم جماعت اہل سنت بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ حضور کا میلاد کیا ہے؟ جہاں حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی سیرت کا بیان کیا جائے، حضور کے اخلاق کو بیان کیا جائے، وہی تو حضور کا میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیین سے عہد لیا، میثاق لیا، لما آتیتکم کہ اس دوران تمہارے پاس آ جائے جو تمہیں عطا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین جل جلالہ اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ کن کا ذکر فرما رہا ہے؟ گروہ انبیاء کا ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں ہے، یہاں اللہ نے میلاد کا تذکرہ فرمایا، فرمائے من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، اس دوران میرا پیارا رسول تم میں جلوہ فرما ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرا پیارا رسول جلوہ فرما ہو جائے۔ تو احباب ذی وقات اللہ رب العالمین جل جلالہ کا یہ حکم، اللہ نے جلسہ یہ دوسرا کیا ہے، گروہ انبیاء کو صرف دعوت دی ہے، کوئی تیسرا نہیں آیا، صرف انبیاء کرام۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک جلسہ فرمایا، توحید کا جلسہ تھا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ جبریل اعلان کر دو سارے آ جائیں، اپنے آ جائیں، بیگانے آ جائیں، کافر آ جائیں، مشرک آ جائیں، سب آ جائیں۔ فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ سب نے اقرار کر لیا، تو رب العالمین نے فرمایا جلسہ ختم۔ جب تیرے اور میرے لجپالا کا امام الانبیاء علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان میرا رسول آ جائے، تمہاری نبوتوں کا دور شباب ہو، لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے گو، تمہارے نام کی مالا جپی جا رہی گو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے گو، اس دوران میرا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررت، فرمایا اس بات کا اقرار کرتے ہو،
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا اس بھاری ذمہ داری کو اٹھاتے ہو؟ قَالُوا وَقَرَرْنَا، سب نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، انبیاء اکرام نے وعدہ کر لیا۔ فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گواہ بن جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے سارے گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو اس وعدے کے بعد مکر جائے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو ہم میلاد کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ اللہ نے عرش پر محبوب کا میلاد بنایا، بے شک بے شک۔ اللہ نے عرش پر محبوب کا میلاد بنایا۔ اللہ فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما سبحان اللہ۔ فرما محبوب نے فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ کیا فرمایا؟ خوشیاں منایا کرو۔ تو میرے بھائیوں یہ جو ہم میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں، لیٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اسٹیج کا اہتمام کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں فقط اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوگا، سرکار کا ذکر خیر ہوگا، یہ خوشی منا کر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جو پیارا قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، پھر خوشیاں منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، فرمایا اس سے بہتر ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ فرمایا یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وَنَذِيرًا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت محترم رب العالمین فرماتا ہے اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن یاد رکھو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یہ شاہد بن کے آنا، مبشر بن کے آنا، در سنانے والا بن کے آنا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ چھوٹا فضل نہیں ہے، فضلا کبیرا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں پتہ یہ چلا، قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت امام الانبیاء علیہ السلام ہے، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ سب سے بڑا فضل رب کائنات نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہے۔ اور حضرات محترم حضور کے میلاد کی بات کریں، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری امی جان فرماتی ہیں خارج منی نور، کہ مجھ سے نور خارج ہوا، نور خارج ہوا، اور فرماتی کہ اس نور کی روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان سرکار اللہ کی آمد سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. صرف ایک واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کروں گا. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی مسجد نبی میں سرکار جلوہ فرما ہے. ایک صحابی اپنے پاؤں پورے زمین پہ نہیں رکھ رہے, اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں. سرکار نے صحابہ کو بلایا, فلاں شخص گزر کے گیا, اس کو بلاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا, گئے بلا کے لائے. فرمائے میرے صحابی کیا بات ہے, پاؤں زمین پر پورا رکھ کے کیوں نہیں چلتے ہو, کیا پریشانی ہے, کوئی پاؤں میں ورم آ گیا ہے, کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ. اللہ اکبر. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاؤں زمین پر اس لیے پورا نہیں رکھتا ہوں کہیں میرے پاؤں کے نیچے آ کے کوئی چیونٹی بھی مر نہ جائے, چیونٹی نہ مر جائے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے, اس کی محرکات کیا ہیں, کیوں اتنا احتیاط کر رہے ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نہ پوچھئے. فرمایا بتاؤ بات کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ابھی ایمان اسلام قبول نہیں کیا تھا, میں مومن نہیں بنا تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا, آپ کا صحابی نہیں بنا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جا رہا تھا, اور میں نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اسے قتل کر دینا, اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی حفاظت کرنا, اسے جمع کرنا. تو ایسا ہوا کہ میرے جانے کے بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. ماں کا کلیجہ نازک ہوتا ہے, ماں کا حوصلہ نہیں ہوتا اتنا. ماں نے بیٹی کو سنبھالا, پال پوس لیا. جب میں واپس آیا تو 3-4 سال کی بچی ہو چکی تھی. تو جب میں گھر میں داخل ہوا دیکھا تو ایک بچی میرے گھر میں کھیل رہی ہے. پوچھا کس کی بیٹی ہے؟ کہا یہ ہمسایوں کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے پھر کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بچی سے مانوس ہو گیا. چند دنوں کے اندر اس بچی نے اپنا گرویدہ کر لیا مجھے, لیکن ایسا وقت بھی آیا جب مجھے پتا چلا کہ میری اپنی بیٹی ہے. اللہ اکبر. میں اپنی گھر والی سے ناراض ہوا کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں, میں نے تجھے کہا تھا کہ اسے زندہ درگور کرنا ہے, اسے ختم کر دینا ہے, اسے زندہ نہیں رکھنا ہے. احباب زیوکار دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں چشمان مبارک سے آنسو آ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے میں نے صبح کو کہا کہ بیٹی کو اچھے سے کپڑے پہنا دو. بیٹی کو کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. میں زمین کھودنے کے لیے ہتھیار ساتھ میں لے لیتا ہوں, بیٹی کو ساتھ لیتا ہوں, جنگل کے اندر چلا جاتا ہوں. وہاں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں گڑھا کھود رہا ہوں. بیٹی میری کیا کرتی ہے, جب مٹی اڑ کر میرے چہرے پہ پڑ جاتی ہے میری بیٹی اپنے پلو سے میرا چہرہ صاف کر دیتی ہے, میرا چہرہ صاف کر دیتی ہے. احباب زیوکار فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح گڑھا کھودتا رہا. جب میں نے گڑھا کھود لیا میں نے بیٹی کو اٹھایا, اس گڑھے میں رکھ کر مٹی ڈالنا شروع کر دیا. بیٹی کہتی بابا مجھے باہر نکال لو, میں تیری بہت خدمت کروں گی, میں تیری سیوا کروں گی, تجھے روٹی پکا کے دیا کروں گی, تیرے کپڑے دھویا کروں گی. مجھے واسطے دیتی رہی, چیخو پکار کرتی رہی, لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی. میں اسے زندہ درگور کر کے گھر واپس آ گیا. اللہ زندہ درگور کر کے اسے گھر واپس آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ملا, اسلام کی برکت سے پتا چلا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے, بیٹی کا مقام کیا ہے. اسلام آیا تو بیٹی کو عظمت مل گئی, بیوی کو مقام مل گیا, ماں کو مقام مل گیا. احباب زیوکار سرکار فرماتے ہیں جس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی اچھی پرورش کرتا ہے, اچھی پرورش کر کے اس بیٹی کو ودا کر دیتا ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہو جیسے یہ دونوں انگلیاں, اس طرح میرے ساتھ ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں.
فرمایا وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ احباب ذوقار، آج ہم میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، ایک بہت ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اہلیان چوکازوں، اہلیان حلقہ کو بہت ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میلاد شریف کی محفلیں ہم سجاتے ہیں اور ہماری ہی بہو بیٹیاں جب دوسروں کے گھر میں میلاد کی محفل میں شرکت کے لیے جاتے ہیں فل میک اپ کر کے جاتے ہیں۔ بیٹا تم حضور کے میلاد میں جا رہی ہو، حضور کی محفل میں جا رہی ہو، میک اپ کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، جب شہر کے اندر 12 ربیع والے دن بازاروں کو سجایا جاتا ہے، گلی محلوں کو سجایا جاتا ہے، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسا ہو، لیکن شہر فیصل آباد میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہماری ہی بہو بیٹیاں جب شام کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر چمکیلے لباس پہن کر، بھڑکیلے لباس پہن کر وہ گلیوں کو سجائی ہوئی گلیوں کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ حضور نے اپنا میلاد کیسے منایا ہے؟ پیر کے دن سرکار روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس دن ہماری ولادت ہوئی تھی۔ بتائیے 12 ربیع والے دن روزہ رکھتے ہو؟ حضور کا میلاد تو مناتے ہیں، 12 ربیع والے دن روزہ بھی رکھا کرو، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور ہماری بہو بیٹیاں جو گلیوں کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، جو بازاروں کو سجایا ہوا ہوتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر ایک اور غضب ہوتا ہے وہاں پر کہ وہ اس کی سجاوٹ کے لیے نا گاڑیاں رکھ دیتے ہیں ساتھ میں اور جانوروں کی تصویریں رکھ دیتے ہیں، وہ گڈے وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی میرا نبی تو ان بتوں کو ختم کرنے آیا ہے، تم اس کے میلاد کی خوشی میں بت وہاں رکھے ہوئے ہو، یہ بتوں کی تشبیہ ہو جاتی ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بچو، حضور کا میلاد مناؤ لیکن اس طریقے سے مناؤ کہ حضور راضی ہو جائیں، حضور ناراض نہ ہو، اس طرح سے میلاد مناؤ۔ حضور کا ذکر دم بدم ہر لمحہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے آقا کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا